عمران خان نے بڑا سرپرائز دے دیا، تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن بڑا کوشچن یہ ہے کہ صرف استعفے دیے جائیں گے یا اسمبلیاں بھی توڑی جائیں گی؟ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ استعفے دینے سے کیا ہوگا اور اسمبلیاں توڑنے سے کیا ہوگا؟ یہاں پہ جو خان صاحب نے ایک سرپرائز دیا ہے وہ سمجھنے والا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تقریر کے اندر انہوں نے جو دیگر باتیں کی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان نے بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ جی ہاں جی، واقعی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سرپرائز دے دیا، اور وہ سرپرائز ہے کہ ہم تمام صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے، اس کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے۔ بہت سارے لوگ کوسچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب صرف استعفے دیں گے یا اسمبلیاں بھی توڑیں گے؟ اگر الیکشنز کی طرف جانا ہے، حکومت الیکشنز نہیں کروا رہی تو پھر آپ تو اسمبلیاں توڑ دیں۔ اس پوائنٹ کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کنفیوز ہیں، لیکن سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں، تمام صوبائی اسمبلیاں ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ تقریباً 600 سے 650 کے درمیان سیٹیں ہیں جہاں سے وہ استعفے دیں گے۔ اگر خان صاحب اسمبلیاں توڑتے ہیں، اگر خان صاحب آج یہ اعلان کر دیتے کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے، تو ابھی تو بڑا کم ٹائم رہ گیا ہے، اور یہ میں بار بار آپ سے عرض کر چکا ہوں، اپنے ویلاگز میں بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی میں نے بات کی ہے متعدد بار کہ خان صاحب نے اگر اپنی حکومت توڑی تو گورنر کے ذریعے یہاں پہ نظام چلایا جائے گا صوبوں کے اندر، اور پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اس لیے کہ الیکشنز میں کوئی 8-9 مہینے ہی رہ گئے، کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں رہ گیا، تو کوئی بھی نیا الیکشنز نہیں کروایا جائیں گے۔ لیکن خان صاحب نے اسمبلیاں نہ توڑنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس حوالے سے ابھی مزید مشاورت ہوگی، لیکن دونوں صورتوں میں کیا صورتحال پیدا ہوگی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب 650 کے قریب سیٹوں سے اگر خان صاحب کے ایم پی ایز جو ہیں وہ استعفے دے دیں گے تو اسمبلیاں تو نہیں ٹوٹی، لیکن وہ ساری سیٹیں خالی ہو گئیں، میجورٹی سیٹیں خالی ہو گئیں، تو پھر نظام کس طرح چلے گا؟ آئین کے مطابق زیادہ عرصے آپ ان سیٹوں کو خالی بھی نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ ایک ایسا ملک جہاں پہ حالت یہ ہے کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، $1 ہم پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں، کیا اس میں ہم ان ساری سیٹوں کے اوپر الیکشنز کروا سکیں گے ضمنی انتخابات ہمارے جنرل الیکشن سے پہلے؟ تو یہ حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا، اور حکومت کے پاس دوسری کوئی چوائس بھی نہیں ہوگی، اور ان کو استعفا جو ہے یا تو استعفے کے بعد الیکشنز کروانے پڑیں گے، یا پھر جو ہے ان کو کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا، نیشنل الیکشنز کروانے پڑیں گے۔ تو یہاں پہ لا کے خان صاحب نے ان کو پھنسا دیا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ استعفے دیں گے، اور ان استعفوں کی وجہ سے خان صاحب نے بنیادی طور پہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ دوسری طرف اگر وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں، اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو نظام ہے وہ گورنر کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ حکومت نہیں رہے گی۔ جب حکومت نہیں رہے گی، اسمبلیاں نہیں رہیں گی، تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے صوبہ تو چلانا ہے، تو وہ پھر گورنر کے ذریعے چلایا جائے گا۔ تو خان نے یہ بڑا سرپرائز دیا ہے، جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے آج کوئی سرپرائز دینا ہے، تو یہ سرپرائز ہے کہ انہوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کرپٹ سسٹم ہے، جس کرپٹ سسٹم کے اندر جو ہے بڑے لوگوں کو سہولتیں ملتی ہیں، بڑے لوگوں کے جرائم بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن عام شخص کے لیے کچھ نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں کی، اداروں سے ڈائریکٹ بھی باتیں کی کہ میں اداروں سے باتیں کر رہا ہوں کہ سب کو آئین اور قانون کے اندر کردار ادا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ کون سا فرعون تھا جس کے حوالے سے اعظم سواتی نے کوئی ٹویٹ کی تو اس کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی خان صاحب نے باتیں کی۔ خان صاحب نے کہا کہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ لندن میں بیٹھا ہوا ایک مجرم جو ہے وہ نظام کو چلا رہا ہے، وہ فیصلے کر رہا ہے، اس کی مشاورت سے فیصلے ہو رہے ہیں، تو یہ ہمارے ملک کی حالت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اوپر ہونے والا جو قاتلانہ حملہ تھا اس کے حوالے سے ایک بڑی انہوں نے امپورٹنٹ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ جو موزم وہاں پہ ایک ان کا ورکر مارا گیا تھا، اس ورکر کو کسی اور شخص نے گولی ماری، اور وہ جو گولی تھی وہ بنیادی طور پہ وہ جو شوٹر تھا جس کے جو پکڑا گیا ہے اس کو کسی نے گولی مار کے مار دینا تھا، اور یہ بنیادی طور پہ کیس ہی ختم کر دینا تھا، لیکن وہ گولی ہمارے ورکر کو لگ گئی، اور وہاں پہ 1 سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے میرے خلاف یہ پلاننگ کی، اور اپنی کچھ انہوں نے پرانی ویڈیوز وغیرہ بھی چلائیں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیا پلاننگ کی گئی مجھے مارنے کی اور کس طریقے سے یہ پلاننگ کی گئی۔ اچھا، دوسرا انہوں نے پھر یہ کہا کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا، جو سب سے بڑی جماعت تھی اس کو اس کا حق نہیں دیا گیا، اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اور ابھی بھی اس وقت بھی ملک کے اندر ہماری ایک ایسی جماعت ہے
جس کی ہر جگہ پہ پریزنس ہے اس کو جو ہے ایک طرح سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا مینڈیٹ نہیں مانا جا رہا، جس کی وجہ سے ملک کے جو حالات ہیں وہ اس نہج پہ جا رہے ہیں کہ جو قطعاً ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا ادارے کیوں نہیں سیکھتے، مشرقی پاکستان کا ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے جب میں آیا ان زمانے میں وہاں پہ کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ فوجی آپریشن شروع ہو گیا، اور جس طریقے سے جو فوجی آپریشن کیا گیا اس کا جو نتیجہ نکلا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے وہ ایک طرح سے تقابلی جائزہ کیا کہ آج میری جماعت پاپولر ہے لیکن ہمیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح مشرقی پاکستان میں لوگوں نے ووٹ دیا تھا، پاکستان میں جن لوگوں نے میجورٹی میں جس جماعت کو ووٹ دیا تھا اس کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا۔ سب ادارے، انہوں نے کہا، میں کہتا ہوں تمام ادارے، عدلیہ بھی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی آئین اور قانون کے اندر رہ کے جو ہے وہ کام کریں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں فوج کی بھی بات کر رہا ہوں، عدلیہ کی بھی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری فوج مضبوط ہو۔ حقیقی آزادی کی جو میری جنگ ہے وہ مضبوط فوج کے بغیر نہیں آ سکتی، نہیں، کبھی بھی ہم حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر مسلمان ممالک کو دیکھیں، وہاں پہ کیا حالت ہے، کبھی کس ملک کی فوج آ کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی کس ملک کی فوج آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے اگر حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو آپ کے ادارے مضبوط ہوں۔ میں فوج اپنی کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، اور مضبوط فوج دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ گزشتہ جو 6 مہینے کے دوران ہوا ہے، اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، جو جس نے کیا، جو کچھ ہوا، وہ تاریخ دیکھ بھی رہی ہے اور تاریخ لکھ بھی رہی ہے، اور یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں اور جس طرح کے لوگوں کو ہم پہ مسلط کیا گیا، تو آپ راتوں کو سوتے کیسے ہیں؟ خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے اشارے کیے، اور مختلف جو ہے نا طاقتور حلقوں کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں طاقتور اداروں کو بتا رہا ہوں کہ ملک ڈوب رہا ہے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ ملک ڈوبتا بھی ہے تو اس وقت حکمران طبقہ ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے، ایک شخص یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کی بھی دولت باہر پڑی ہوئی ہے، یہ لوگ تو چلے جائیں گے لیکن پاکستانیوں کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج میں اسلام آباد جانے کا فیصلہ کروں، یہ جو لاکھوں لوگ آئے ہیں یہ ابھی اسلام آباد چلے جائیں گے، کسی کا کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا، کوئی پولیس ان کو نہیں روک سکتی، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو۔ ہم آئین اور قانون کے اندر ہماری تمام تر جدوجہد ہے، اور آئین اور قانون کے تحت ہی ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ اور آخر میں ایک اور بات انہوں نے کہی کہ جب تک میرے اندر خون کا آخری قطرہ ہے تب تک میں یہ اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا، اور کسی صورت میں بھی ان لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا فیصلہ ہے۔ خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جناب اسمبلیوں سے ہم باہر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ جی اسمبلیاں توڑی کیوں نہیں؟ اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی کہ جناب 650 سے زیادہ سیٹوں سے جب آپ مستعفی ہوں گے تو نہ آپ گورنر راج لگا سکیں گے، آپ کو ضمنی انتخابات کروانے پڑیں گے۔ کیا یہ حکومت ضمنی انتخابات اتنے بڑے پیمانے پہ کروا سکتی ہے؟ اور پھر ان کو مجبوراً الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے مزید مشاورت بھی ہوگی، لیکن یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔